السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہیے محترمہ، خیریت تو ہے؟ کیا مذاق کر رہے ہو؟ تم نے مجھے محترمہ بنا دیا اور میری حیثیت کو خاک میں ملا دیا۔ کیا میں عورت ہوں؟ اگر ہوتا یوں تو اڑیا ہو کر تمہارا سامنا کرتا۔ جی، یہ کوئی محل نہیں۔ دور جدید میں اڑیا پھرنا عورتوں کا فیشن بن گیا ہے، اور مزید آپ کے رنگ و روپ، لباس اور عیش و طرح سے مجھے ایسا ہی لگا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں نے کمال صاحب کو عورت تصور کر لیا تھا۔ اب تک تمہاری بے ڈنگی نہیں گئی، اب تم نے مجھے قوال بتا دیا۔ کیا مذاق کر رہے ہو؟ سوری، معاف کیجیے گا، بار بار میری آنکھ خطا کرتی ہے۔ اب اس وقت صرف مزاح ہی کہوں گا اور بس۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ کیا گستاخی کر رہے ہو؟ کیا بھینگے ہو؟ کبھی یہ کبھی وہ، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہو۔ اب تم نے مجھے مزاری بتا دیا۔ کیا مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہو یا مجنون؟ جناب، تو آپ کیا ہیں؟ نہ عورت، نہ قوال، نہ مزاری، تو پھر آپ ہی ہیں یا اور کچھ سے جسے میں غلط سمجھ رہا ہوں؟ تو آپ اپنے زبان خود اپنا تعارف کرائیں کہ میں آپ کی حقیقت سے واقف ہو سکوں۔ میں عورت نہیں مرد ہوں، قوال نہیں سروسکار ہوں، مزاری نہیں سرکاری ہوں۔ میرا نام عبداللہ ہے، سہارنپور کا رہنے والا ہوں۔ گھر سے سروس کے لیے نکلا تھا، لیکن تم میرے راستے میں پتھر کی دیوار بن کر حائل ہو گئے۔ اب معاف کیجیے، چلتا ہوں۔ جناب، ایک منٹ، اتنی جلدی؟ ذرا ایک بات پوچھنی ہے۔ آپ نے یہ کیوں اختیار کر رکھی ہے؟ سر پر لمبی لمبی زلفیں، دوش پر ہرے ہرے دوپٹے، جسم پر پینٹ اور شرٹ، چہرہ بالکل آزاتوں سا، موچھ نہ داڑھی نہ، گھر مکمل غیر اسلامی شکل صورت لے بیٹھے ہو۔ خاموش، تم بہت بدتمیز ہو، بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہو۔ تم میری حیت کو غیر اسلامی قرار دیتے ہو، جبکہ میں مسلمان نماز روزے کے ساتھ اسلام کے دیگر امور کا بھی پابند ہوں۔ تم نے یہ جرأت کیسے کی کہ میرے سامنے اس طرح کی لب کشائی کرو؟ کیا اسلام اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرنا نہیں سکھاتا ہے؟ جی، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جہاں ادب و احترام کا درس دیتا ہے، وہی بلغوا انی ولو آیا کی تعلیم سے سرفراز کرتا ہے۔ چنانچہ میں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہو وہ اسی میں سے ہے۔ لہذا بلغوا انی ولو آیا کے پیش نظر یہ کہ اب کشائی کی ضرورت ہوئی ہے۔ میں حیران ہوں آپ کی شکل صورت کو دیکھ کر کہ مسلمان ہوتے ہوئے اسلامی کوئی یونیفارم نہیں، نہ امتیازی شان ہے۔ عزیزم، میں مجبور ہوں، کیونکہ دفتر میں سارے ملازموں کی حیت یہی ہوتی ہے، اور ملازمت بھی اسی کیریکٹر پر ملی ہے۔ اسے ترک کرنا گویا رسوائی ہے، اور دفتر حکام کے تانے کو اپنے سر لینا ہے، حتیٰ کہ نوکری سے بھی ہاتھ دھونے کا امکان ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ افسوس ہے کہ آپ نے غیر مسلموں کی ناغواری پر اپنے لباس کو ترک کر دیا ہے۔ لباس کو تو درکنار اپنی داڑھی بھی باقی نہ چھوڑی، جبکہ تاجدار مدینہ کا حکم ہے وَاعْفُوا لِحَاكُمْ، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ رہی ہے ملازمتوں کی بات، اور آفس کے ملازموں کے سامنے تو نہایت کمزور امر ہے۔ غور تو کرو، سکھ بھی بڑے اور چھوٹے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں اور اپنے لباس اور وردی شکل و صورت پر مضبوطی سے قائم ہوتے ہیں، کوئی ان کو ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ عزیزم، ان ظاہری شکل و صورت کے امتیاز سے کیا ہوتا ہے؟ جو کپڑے چاہے استعمال کرے، جس کریکٹر کو چاہے اپنائے، اصل تو دل کا آئینہ ہوتا ہے، جسے ترک کرنا گویا رسوائی ہے، جسے ترک کرنا گویا رسوائی ہے۔ اور رہی سکھوں کی بات تو وہ ان کا اپنا لباس ہے جو ان میں سے نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ محروم کچھ سمجھ ہے تمہاری الٹی، غربت کو وطن، وطن کو غربت سمجھے۔ اب تک میں آپ کو ایک سروسکار کی حیثیت سے دانشور سمجھتا رہا، لیکن اب پتہ چلا کہ آپ ایک ہاف مائنڈ ہیں۔ سارے رامائن پڑھ دی، اس سیتا کی جو یہ بھی پتہ نہیں، خود تو شریعت کا پابند بتلاتے ہیں اور نہ اپنی شریعت کا پتہ نہ اپنے شعر کا۔ لباس کا معاملہ اتنا سادہ اور آسان نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آدمی جس لباس کو چاہے پہنتا رہے، جس کیریکٹر کو چاہے اپنائے، اور اس سے اس کے دین و اخلاق پر اور اس کی زندگی پر کوئی اثر نہ پڑتا ہو، بلکہ انسان کی زندگی پر اس سے بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ نظام و سلطنت و سیاست کا کوئی نہ کوئی یونیفارم کلر ہے، وزیر اعظم کا اور ہے، پولیس کا اور ہے، کمانڈر کا اور ہے، فوجوں کا اور ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا کوئی قوم یا کوئی حکومت ایک دوسرے سے تمیز نہ کر سکے۔
عزیزم، تم نے ایک اہم چیز کی جانب توجہ دلائی ہے۔ حقیقت میں اسلامی حیت سے ناواقف تھا، باوجود اس کے کہ میرے دل و دماغ پر ہم چنی دیگر نیست کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ تمہاری تقریر نے میری معلومات میں بھی اضافہ کیا اور اسلامی وضاحت اختیار کرنے کا بھی باعث بنا۔ انشاءاللہ تا حیات دینی شعار کو کسی بھی حالت میں ترک نہیں کروں گا۔ وما توفیق الا باللہ۔ اب میں نے آپ کا زیادہ وقت مشغول کیا، اب معاف کرو، چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے عزیزم، جا سکتے ہو۔ اللہ تمہیں دن دنی رات میں ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔